ڈاکٹر صاحب، لاہور سے اقرار صدیقی صاحب سوال ہے کہ کیا خدا موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کے وجود کی نشانیاں آج کے دور کی روشنی میں کیا ہیں؟ سوال بہت اہم بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے میری زندگی کے ایک حصے میں مجھے خاصا تڑپائے رکھا ہے، اور اسی سوال کے جواب میں نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی تخلیق، پہلی تصنیف، یہ بہت مشہور کتاب ہے وجود باری تعالی اور توحید، میں نے لکھی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے۔ علامہ کہتے ہیں تیری نظر میں، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ عزیزان گرامی، اس بات میں تو شبہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا میں، کیا آپ موجود ہیں یا نہیں، اس پہ تو شبہ کیا جا سکتا ہے، اور میں فلسفیانہ طور پہ ابھی آپ کو شبہ میں ڈال دوں گا کہ آپ موجود ہیں یا نہیں، میں موجود ہوں یا نہیں، اس پہ بھی میں آپ کو شبہ میں ڈال دوں گا اور آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے یا نہیں، میرے نزدیک یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ آپ موجود ہیں، آپ کہیں جی موجود تو ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اس کو یہ چڑھانے والا ہوں، ذرا اتنا تو بتا دیجیے آپ اس وقت جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ آپ میں جی میں جاگ رہا ہوں، آپ خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بھی ایک گھوسا رسید کرتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جاگ رہا ہوں، آپ بھی جاگ رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے خواب میں کئی مرتبہ گھوسے کھائے ہیں، آپ نے بھی کھائے ہوں گے۔ کہاں ثابت ہوا گھوسا کھانے سے کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں؟ غالب نے کہا کہ ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ آپ کے لیے تو میرے بھائی یہی ثابت کرنا مشکل ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، عالم بیداری میں ہیں یا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو مجھے اس بات پہ اصرار ہے کہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ عالم بیداری میں ہیں، عالم خواب میں نہیں ہے، تو آپ کو اپنے وجود شک و شبہ میں پڑ گیا۔ یہ شک و شبہ آپ کی اپنی ذات کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، اللہ کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، فکر انسانی کی تاریخ میں دو بحثیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ یہ دنیا کیا اتفاق سے چل رہی ہے، اس میں چانس پلے ہے، یا کسی تدبیر و تنظیم سے چل رہی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اگر تو یہ دنیا کسی آٹومیشن سے چل رہی ہے، ایسے اتفاقات زمانہ ہے، ایسے ہی سب کچھ جو ہو رہا ہے چانس پلے سے ہو رہا ہے، تو پھر خدا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کا ہر کام کسی تدبیر اور تنظیم سے ہو رہا ہے، کسی آرڈر کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر خالق کا ہونا، مدبر کا ہونا، منتظم کا ہونا لامحال ضروری۔ آپ فلسفے کی تاریخ پڑھیے، آگے فلسفے اس طرح ہے کہ نہیں صاحب نہیں، سب کچھ اتفاق سے ہو رہا، خود بخود یوں چل رہا ہے ایسے ہی۔ اور فلسفیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ نہیں، بہت بڑی تدبیر ہے، تنظیم ہے، ایک تخلیقی نظام ہے، خالق ہے۔ تو ایک بحث تو یہ ہوگی۔ دوسری بحث یہ ہے
کہ کیا یہ کائنات شروع سے چلی آ رہی ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یا یہ کائنات کسی گیون پوائنٹ آف ٹائم، کسی خاص وقت پہ شروع ہوئی ہے اور کسی خاص وقت پہ ختم ہو جائے؟ جناب والا، اگر تو پہلی بات درست ہے کہ یہ کائنات شروع سے چلی آ رہی ہے، اس کا کوئی اختتامی نقطہ نہیں ہے، چلے گی، تو پھر اللہ کی ضرورت نہیں ہے، خالق کی اور خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ کائنات یہ دنیا اپنے خالق خود ہی ہے، یہ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، تو پھر کسی خدا کی ضرورت نہیں، پھر کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اگر اس کا کسی گیون پوائنٹ آف ٹائم پہ اینڈ ہو رہا ہے، ادھر سے بھی اینڈ ہے، ادھر سے بھی اینڈ ہے، ایک سرا ادھر ہے، ایک سرا ادھر ہے، تو اس سرے سے معلوم ہوتا ہے کسی خالق نے اس کو پھر پیدا کیا ہے، اور یہاں پہ وہی خالق جو ہے اس کی بساط کو لپیٹ کے رکھ دے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو یہ دو بحثیں ہیں۔ یہ ہم پہلی بحث کی طرف آتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اور اس کا نظام اتفاق سے چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے، از خود آٹومیشن کے ساتھ، کسی مدبر کی، کسی منتظم کی، کسی خالق کی پھر ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر اس کے نظام کے چلنے میں کوئی تدبیر اور تنظیم اور کوئی بہت زبردست قسم کی پلاننگ اور آرڈر ہے، تو پھر خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، منتظم بھی ہے، پھر تو اس کی ضرورت پڑ گئی، پھر تو اس کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ کیسے طے ہو، کیسے پتا چلے کہ یہ دنیا اتفاق سے چل رہی ہے، چانس پلے سے چل رہی ہے، ہر چیز اپنے آپ کو خود بخود چلائی چلی جا رہی ہے، یا باہر سے کوئی طاقت ہے جو اس کو پیدا بھی کرتی ہے، چلاتی بھی ہے، اس کو سمیٹتی بھی ہے، اس کا خلق و امر کا ایک نظام ہے؟ تو یہ معلوم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کی کسی چیز پہ اپنی توجہ مرکوز کر دیں اور یہ دیکھیں کہ بھئی یہ چیز خود بخود اپنے آپ کو پیدا کر رہی ہے، اپنے آپ کو چلا رہی ہے، اپنی تدبیر و تنظیم خود بخود کر رہی ہے، یا کوئی بیرونی ہاتھ اس پہ تدبیر و تنظیم کر رہا ہے، تخلیقی عمل کر رہا ہے۔ کسی چیز پہ آپ، کوئی ایک یونٹ ہو، کوئی چیز ہو، اس پہ آپ اپنی توجہ مرکوز کر دیں۔ عزیزان گرامی، میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ کسی باہر کی چیز کی طرف توجہ دینے کی بجائے ہم قرآن کی بات مان لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو، ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو نا، تم اپنے آپ کو خود پیدا کر رہے ہو، تم اپنا نظم خود چلا رہے ہو، تمہارے اندر دل دھڑک رہا ہے، اس دل کی دھڑکن کو تم کسی چابی کے ساتھ چلاتے ہو، تمہارے اندر پھیپھڑے جو ہیں وہ پھولتے ہیں، پھر سمٹتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں، آکسیجن کی فراہمی کا انتظام کرتے ہیں، تمہارے یہاں جگر ایک کام کرتا ہے، گردہ ایک کام کرتا ہے، اعضاء ایسا کام کرتے ہیں، تمہارے اندر بہت تیزی کے ساتھ خون گردش کر رہا ہے، یہ تمہارا تمہارے اندر خون ہضم کرتا ہے، آنتیں جو ہیں وہ آپ کی آنتیں جو ہیں وہ غذا کو سمیٹتی ہیں، اس کو آگے خون بننے کے لیے مواد کو بھیج دیتی ہیں۔ یہ ایک نظام تمہارے اندر چل رہا ہے، یہ نظام تم خود چلا رہے ہو، اس لیے کہ تمہاری شخصیت مسٹر سو اینڈ سو، اس کو ضرور یونٹ مان لیا جائے۔ میں یہاں پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا، میں ایک شخص، میں ایک وحدت، ایک اکائی اور ایک یونٹ اپنے آپ کو مان لوں، تو میں پوری نیک نیتی کے ساتھ جب اپنے اندر دیکھتا ہوں تو بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے دل کی دھڑکن میرے بس کی بات میں نہیں، ورنہ مجھے کبھی ہارٹ اٹیک نہ ہوتا۔ یہ میرے اندر جو معدہ ہے یہ میری مرضی سے کام نہیں کرتا، ورنہ میرا معدہ کبھی خراب نہ ہوتا، یہ کم وقت مستقل خراب رہتا ہے۔ کئی لوگ ایسا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، میرے جی چاہتا ہے میں غصے کو پی جاؤں، مجھے پتہ نہیں چاہیے، لیکن یہ لال ہو جاتا ہے۔ غم ہوتا ہے، میں اپنے غم کو چھپانا چاہتا ہوں، لیکن یہ کم وقت آنسو آ جاتے ہیں اور تب تب گرتے ہیں اور مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دیتے ہیں۔
بات یہ چاہتا کہ میں جسم کے داڑھی کے سر کے بال سفید نہ ہو، بڑھاپا نہ آئے، کم وقت بڑھاپا بھی چلا آ رہا ہے، بال بھی سفید ہو رہے ہیں۔ میں جی چاہتا ہے کہ موت نہ آئے، ہم وقت وہ بھی تیزی کے ساتھ لپٹتی چلی آ رہی ہے۔ میری مرضی سے کیا ہو رہا ہے؟ اور بھائی میرے اندر تو جو کچھ ہو رہا ہے مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، خدا یہ کہ میں اس کا انتظام کر سکوں، اس کی تدبیر کر سکوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر آتا ہے مریض کو کہتا ہے جی مریض آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جی میرے جگر میں درد ہے، کہتا ہے کہاں؟ کہتا ہے یہاں۔ اور بھائی جگر ادھر نہیں ہوتا، ادھر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جگر میں درد ہے، ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ جگر کدھر ہے، دل کدھر ہے اور گردے کہاں ہیں۔ معدے کے درد کو گردے کے درد بتائے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا، ہماری اجازت سے نہیں ہو رہا، ہمارے کنٹرول، ہماری تنظیم، ہماری تدبیر سے نہیں ہو رہا۔ لگتا یہ ہے کہ اس کا کنٹرول ٹاور کہیں دور ہے۔ یہی ہے جو بیٹھ کے دور سے تارے ہلاتا ہے، ہمارے معدے کو، دل کو، جگر کو، گردوں کو، ایک ایک چیز کو وہ چلا رہا ہے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اب دوسری بحث کی طرف ہم آتے ہیں۔ دوسری بحث یہ ہے کہ یہ کائنات اگر تو قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تو کوئی اس کا خدا، کوئی اس کا خالق، مالک، منتظم، مدبر نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ازلی و ابدی قدیم نہیں ہے بلکہ یہ حادث ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم سے شروع ہوئی ہے، کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ ختم ہو رہی ہے، اگر اس کی ابتدا اور انتہا ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کا مبتدی اور منتہی بھی ثابت ہو جائے گا۔ اگر اس کی ابتدا ہے تو کوئی ابتدا کرنے والا خالق ثابت ہو جائے گا، اگر اس کی کوئی انتہا ہے تو اس کی انتہا کرنے والا، قیامت برپا کرنے والا ثابت ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں فلسفے اور مجرد تفکیر سے بیان نہیں کروں گا، یہاں پہ تو ماڈرن سائنس نے 20ویں صدی میں آ کے فیصلہ کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے سائنس کو پڑھا ہے وہ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس یہ ہے کہ ہر چیز اپنی حرارت کو دوسری طرف منتقل کرتی ہے اور اس وقت تک منتقل کرتی رہتی ہے جبکہ اس کی ارد گرد کی چیزوں کے ساتھ اس کا درجہ حرارت یکساں نہ ہو جائے۔ اب اس لا کے تحت، اس قانون کے تحت یار لوگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو سورج کے ذریعے سے ہمیں گرمی چلی آ رہی ہے، ہیٹ انرجی ہماری طرف منتقل ہو رہی ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتی رہے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ سورج کی ہیٹ انرجی جو ہے وہ ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اسپیس ٹیمپریچر سے اور زمین اور ارد گرد کے سیارگان کے ٹیمپریچر کے برابر ہو جائے گا۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو ساری حرکت، ساری زندگی، ساری مشہور سب ختم ہو جائے گی، یہ قیامت ہوگی، یہ اس کا کائنات میں انتہائی اختتامی نقطہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ سائنس اب یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کا اختتام لا محالہ ایک واضح امر ہے، اس کو ختم ہونا ہے، ایک پوائنٹ آ رہا ہے جبکہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب یہ پوائنٹ موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لا محالہ اس کا ابتدائی نقطہ بھی موجود ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں یہ بحث ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ آیا یہ کائنات ازلی و ابدی قدیم ہے یا یہ حادث ہے، مخلوق ہے، اس کی ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ یہ بحث ختم ہو گئی اور سائنس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ کائنات ازلی ابدی نہیں ہے، قدیم نہیں ہے، بلکہ یہ حادث ہے، مخلوق ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے
اور اس اعتبار سے 20ویں صدی میں سائنس نے، فلسفہ نے نہیں، سائنس نے خدا کے وجود کو ثابت کر دیا.